بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہے دورہ ترجمہ قرآن پاک کا ترجمہ مختصر وضاحت کے ساتھ سورۃ النساء کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 95 سے مطالعہ شروع کریں گے۔ مجاہدین کا ذکر آ رہا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 95۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ بغیر عذر بیٹھ رہنے والے مسلمان اور وہ برابر نہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والے ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ۔ اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی درجے میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر۔ ہاں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے عمدہ وعدہ فرمایا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر اجر عظیم کے اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو راہ خدا میں جہاد و قتال کے مراحل، مال بھی لگانی، جان بھی لگانا، وقت بھی دینا، جو یہ کر رہے ہیں ان کا درجہ بڑھ کر ہے، اور جو ابھی گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور عذر بھی نہیں ہے کوئی، ان کا درجہ تو کمی ہوگا، ظاہری بات ہے، لیکن ان پر ابھی ملامت نہیں ہے۔ کیوں؟ ابھی جو دور ہے اس میں ہر ایک کا نکلنا لازم نہیں کیا گیا، اس کو نفیر عام کہتے ہیں۔ یہ واحد موقع آتا ہے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، غزوہ تبوک کے موقع پر سن 9 ہجری سورہ توبہ میں ذکر آئے گا۔ وہاں جو نہیں نکلنا یعنی کوئی عذر نہیں ہے، اس پر ملامت، ابھی ملامت نہیں، لیکن جو راہ خدا میں نکلیں گے، مال لگائیں گے، جہاد کریں گے، ان کا اجر بیٹھ رہنے والوں سے زیادہ ہے۔ تو ابھی نفیر عام نہیں، تو بیٹھے رہنے والوں پر ملامت نہیں ہے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے درجات ہیں اور بخشش اور رحمت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے جو لوگ ہجرت نہیں کرتے ان کے لیے حسرتناک موت کا معاملہ ہوگا، اور پھر وہ منافقین جو اپنے علاقوں سے ہجرت کر کے مدینہ شریف نہیں آ رہے، ذہن میں رکھ لیجئے گا اس بات کو۔ فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم، بے شک وہ لوگ جن کی فرشتے جان نکالتے اس حال میں کہ وہ ظلم کرتے تھے اپنی جانوں پر، وہ فرشتے کہتے تم کس حال میں تھے؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بے بس تھے زمین میں۔ قالوا، فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ بس تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ کیوں بہانے بنا رہے ہو؟ ایک خطے میں مشکل آ گئی تو دوسرے خطے میں چلے جاتے جہاں ایمان بچانا ممکن تھا۔ مدینہ شریف آؤ، وہاں پہ اللہ کے پیغمبر موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، تو یہی لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ ہاں ایک ایکسیپشن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان کے لیے الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مگر جو بے بس ہیں مرد اور عورتیں اور بچے، لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، کہ کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور نہ کوئی راستہ پاتے ہیں، یہ مجبور ہیں، جبر کا معاملہ ہے، کہیں جا نہیں سکتے، پاسبل نہیں ہے۔ فرمایا کہ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو امید ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا، بخشنے والا ہے۔ یہ ہے کہ اگر نظام باطل کا ہو، کفر کا ہو، تو یہ مجبوری آ جاتی ہے۔ اس مجبوری کو تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے کہ بندہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اور ایک اور پہلو کیا ہے کہ نظام باطل ہو تو جینے کی گنجائش تو موجود ہے، مگر نظام باطل کے خلاف احتجاج بھی ہونا چاہیے، دل سے قبول نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی میکسیمم صلاحیتوں کو نظام باطل کے بدلنے کی جد و جہد میں لگانا چاہیے، تو کوئی گنجائش کا معاملہ نکلتا ہے۔ آگے بتایا جا رہا ہے ہجرت کرنے والوں کا اجر کیا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ پائے گا زمین میں بہت وافر جگہ اور کشادگی۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، اللہ کی زمین بھی چھوٹی نہیں، ہجرت کر جاؤ تو اللہ تعالیٰ وافر جگہ کشادگی دے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو اپنے گھر سے ہجرت کر کے نکلے
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف، ثم یدرکہ الموت، پھر اسے موت آ پکڑے، فقط وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ہاں طے ہو چکا، وکان اللہ غفورا رحیما، اور وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو راہ خدا میں ہجرت کرو گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اجر طے ہو جائے گا۔ کون سی ہجرت؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ جی آج تو مائیگریشن بہت ہو رہی ہے، ہاں اپنے ملک کو چھوڑ کر بہت جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں سب کو بتائیں، کچھ مجھے کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا؟ ہاں جی، مال کے لیے، پروفیشن کے لیے، کریئر کے لیے، بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، یہ ہجرت اللہ کے لیے نہیں ہوتی۔ ہجرت وہ اللہ کے لیے جب ایک خطے میں رہو اور وہاں ایمان کے لالے پڑ جائیں، جان بچانا مشکل ہو جائے کفار کے مقابلے میں، تو ایسے خطے میں جاؤ جہاں جان بھی بچے، ایمان بھی بچے، اور ایمان کے تقاضوں پر عمل بھی ہو سکے، وہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیام پاکستان کے موقع پر تو ایسا ہوا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پاکستان سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ ایمان کہاں بچانا ممکن ہے زیادہ، ایمان کے تقاضوں پر کہاں عمل کرنا ممکن ہے، اور اپنے ایمان کی فکر کرنا، اپنی آخرت کی فکر کرنا، اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر کرنی ہے، تو فکر کریں کل اللہ کے ہاں کہاں کھڑی ہوگی میری اولاد، اللہ کے ہاں میری اولاد کہاں کھڑی ہوگی، فرمانبرداروں کی صف میں یا نافرمانوں کی صف میں۔ اللہ ہمیں وہ ہجرت کا تصور عطا فرمائے۔ اور ہاں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت، ہجرت جس نے کی، گھر بار کو چھوڑا اللہ کی خاطر، سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک افضل ہجرت ہے، پتہ ہے کون سی؟ روزانہ ہے۔ الہجرت افضل یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر افضل ہجرت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہجرت کا لفظ ہے ان تہجر ما کرہ ربک۔ افضل ہجرت کیا ہے؟ کہ جو تمہارے رب کو ناپسند ہو اس سے علیحدہ ہو جاؤ، چھوڑ دو، ہجرت کر لو، ہاں گناہوں کو چھوڑنا، یہ افضل ہجرت ہے۔ اس کے بعد اگلا رکوع ہے 15واں رکوع سورہ نساء کا، قصر نماز کا ذکر بھی ہے، اور صلاۃ خوف کا ذکر بھی خاص انداز سے ایک بات آئے گی، اور کچھ آداب نماز کے تعلق سے بتائے گئے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو پس تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کر لو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تمہیں ستائیں گے کافر، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ تو سفر کی حالت میں نکلے ہو، دشمن کا خوف ہے، نماز قصر کر سکتے ہو، یہ قرآن پاک نے بتایا۔ سنت رسول علیہ السلام نے رعایت ہمیں اور عطا فرما دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام سفر، چاہے وہ جنگ کے لیے تھا، قتال کے لیے تھا، یا اس کے علاوہ ہر سفر میں قصر فرمائی ہے۔ اور قصر کا سادہ اصول کیا ہے کہ جو فرض نمازیں 4 رکعت والی ہیں وہ کتنی ادا کریں گے؟ 2 ادا کریں گے۔ ظہر عصر اور عشاء کی 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت ادا کریں گے۔ باقی قصر کی مسافت اور اس کی تفصیلات تفاسیر میں دیکھیں، اور پھر اس میں فقہا کے اختلافات بھی ہیں، یعنی علمی آراء کے اختلافات، وہ پھر فقہا اور علماء سے معلوم کر لیں۔ البتہ اصولی بات کیا ہے؟ یہاں دشمن کے خوف کا ذکر ہے۔ البتہ نبی پاک علیہ السلام نے عموم کے تعلق سے امت کو رحمت عطا فرما دی، آسانی عطا فرما دی کہ سفر کوئی بھی ہو اس میں قصر کا حضور علیہ السلام نے اہتمام فرمایا۔ اگلی ایک بڑی دلچسپ کیفیت کے ساتھ نماز کے ادا کرنے کی بات آ رہی ہے، اس کو صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک اس کا ایک اصول بتا رہا ہے، ایک طریقہ بتا رہا ہے، جبکہ فقہا نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور تفصیلات بھی بیان کی ہیں۔ یہاں ایک طریقہ خاص آ رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ خوف کی کیفیت ہے، میدان جنگ سجا ہوا ہے، اور صحابہ کرام تو موجود تھے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، سب کی چاہت تھی کہ حضور علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کریں، تو 2 رکعت ادا ہوگی، اور 50% کم و بیش لوگ ادا کریں گے۔ کیسے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور اے نبی علیہ السلام جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں، امامت فرمائیں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ اپنے ہتھیار لے لیں، میدان جنگ سجا ہے، دشمن کا خوف ہے تو ہتھیار ساتھ رہیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو اے مسلمانوں وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں، 1 رکعت والے۔ اب یہ دلچسپ بات ہے، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور اب آئے دوسری جماعت جس نے نماز ادا نہیں کی، بس وہ اے نبی علیہ السلام آپ کے ساتھ نماز ادا کریں۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ لیے رہیں، بچاؤ کا سامان ڈیٹرنٹ، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ بھی ساتھ رکھیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، کافر چاہتے ہیں کہ کہیں تم اپنے ہتھیاروں سے غافل ہو جاؤ اور اپنے سامان سے، تو تم پر یک بارگی حملہ کر دیں۔
اب یہ دو باتیں میں نے عرض کرنی ہے آپ کے سامنے. حضور امامت فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, 2 رکعت ادا ہوں گی. مثلا 100 صحابہ ہیں, مثال کے طور پر ہم عرض کر رہے ہیں, تو 50 حضور کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, سامان ساتھ رکھیں, اسلحہ بھی ساتھ رکھیں, باقی لوگ پیچھے دائیں بائیں رہیں تاکہ دشمن اگر حملہ آور ہو تو مقابلہ ہو سکے. 50 حضرات حضور علیہ السلام کے ساتھ 1 رکعت ادا کر لیں, یہ 50 چلے جائیں, حضور انتظار فرمائیں, بقیہ 50 آ جائیں اور حضور کے ساتھ شامل ہو جائیں. حضور کی 2 رکعت مکمل, بعد میں آنے والوں نے 1 ادا کی, وہ 1 اور ادا کر کے مکمل کر لیں. اب یہ جائیں تو کون رہ گئے؟ وہ پہلے 50 جن کو حضور کی 1 رکعت ملی تھی امامت والی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اپنی 2 رکعت پوری کر لیں. ہے نا دلچسپ معاملہ. یہ صلاۃ الخوف کی ایک شکل ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ شکلیں فقہا نے, مفسرین نے نقل ان کو کیا, وہ تفاسیر میں دیکھی جا سکتی ہیں. لیکن سب صحابہ کیا چاہتے ہوں گے؟ حضور کی امامت میں ادا کریں, تو یہ خاص کیفیت بھی آ گئی. ورنہ میدان جنگ ہو تو کئی جماعتیں بھی کی جا سکتی ہیں, لیکن مزید فقہی تفصیلات وہ تفاسیر میں دیکھیے گا. دوسری بات کیا آ گئی؟ کافر کیا چاہتے؟ تم ذرا سے غافل ہو جاؤ نا تو تم پر یک بارگی حملہ کر دیں. کس سے؟ تم اپنے ڈیٹرنٹ سے, اپنے ہتھیار سے غافل ہو جاؤ. یہ مملکت خداداد پاکستان ہے, ہم نے بڑی کوتاہیاں کی ہیں, بڑے معاملات بگاڑے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایٹمی صلاحیت بھی عطا فرما دی. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. یہ امت کی امانت ہے ہمارے پاس. ظاہری اسباب کے تحت کہہ رہا ہوں, اگر یہ ڈیٹرنٹ نہ ہوتا تو آج ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے, اس کی حفاظت ہم نے کرنی ہے اور امت کی امانت کی پاسداری اور حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے. تو کیا چاہتے کافر؟ تم ذرا ہتھیار کو چھوڑو, اپنے بچاؤ کے سامان کو چھوڑو, یک بارگی تم پر حملہ کر دیں. اب میدان ہے, جنگ کا میدان ہے, سفر کی حالت ہے, کسی کو بیماری وغیرہ مشکل بھی پیش آ سکتی ہے. ایک اور مسئلہ, ولا جناح علیکم ان کان بکم اذی من مطر او کنتم مرضی ان تدعوا اسلحتکم, اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر بارش کی وجہ سے تکلیف میں ہو تم, یا بیمار ہو, مریض ہو, کہ اپنا اسلحہ اتار رکھو, بھاری سامان ہے اتار رکھو, کوئی حرج نہیں. وخذوا حذرکم, اور اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ لے لو. کسی وقت بھی کافر حملہ آور ہو سکتے, تو ڈیٹرنٹ بچاؤ کا سامان بار بار اس پر توجہ دلائی گئی. پھر سورہ انفال پڑھیں گے, بدر کا بیان آئے گا, تو جنگی تیاری کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, وہاں بھی تفصیل آئے گی انشاءاللہ. ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہینا, بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ تو ہوا صلاۃ خوف کا معاملہ, حالت جنگ کا معاملہ, حالت خوف کا معاملہ. اب عموم کے اعتبار سے اطمینان کا معاملہ اور اس کے آداب. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ, پھر اے مسلمانوں جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو, کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر بھی لیٹے ہوئے. سبحان اللہ, یعنی نمازوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر جاری رہے. یہ نہیں کہ جمعے کی 2 رکعت ادا کی پورے ہفتے اللہ تعالیٰ کو بھول کے, نہیں بھائی, 5 وقت کی نماز فرض ہے. سورہ قوف 26 پارے میں پڑھیں گے, وَأَدْبَارَ السُّجُودِ پڑھیں گے انشاءاللہ. سجدوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر. تو نمازوں کے بعد جو اذکار نبی مکرم علیہ السلام نے سکھائے, آیت الکرسی, سورۃ الفلق, سورۃ الناس, تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر دعائیں, ان کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. تو نمازوں کے بعد کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر اللہ کا ذکر, اور ذکر ہر حال میں ہونا چاہیے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, کثرت سے اللہ کے ذکر کی تعلیم بار بار قرآن پاک عطا فرماتا ہے. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, پھر جب تم اطمینان پا جاؤ تو پورے آداب کے ساتھ نماز ادا کرو. سفر میں تو جیسے من پڑے پڑھ لو, پہلے ذکر آ چکا, چلتے چلتے سواری پر جیسے ممکن ہو جائے, لیکن عموم کے حالات میں پورے آداب کا لحاظ رکھ کر نماز کو قائم کرو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بلا شبہ نماز اہل ایمان پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. ہاں, نبی علیہ السلام نے ہر نماز کا ابتدائی اور آخری وقت بتا دیا, اور کوشش کریں کہ اول وقت میں نماز کا اہتمام ہو جائے, باجماعت ادا کریں. مردوں کے لیے اس کی تعلیم عطا کی گئی ہے, اور مقررہ وقت پر نماز ادا کی جائے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بڑا ایک اپیلنگ, بڑا ایک موٹیویشن کا انداز آ رہا ہے. بدلتے حالات میں مسلمانوں کو نقصان بھی کبھی اٹھانا پڑا, احد کا تبصرہ ہمارے سامنے آ چکا. اب دیکھیے کیا اپیلنگ انداز ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ, اور کفار کا پیچھا یعنی تعاقب کرنے میں ہمت نہ ہارو اے مسلمانوں. ان تکونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون, اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بے شک انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے جیسے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے. تم نے بھی تو بدر میں 70 مشرک قتل کیے تھے, تو اگر احد کے میدان میں 70 کو جام شہادت نوش کرنے کا موقع مل گیا تو یہ بہت بڑا رتبہ بھی ملا. یہ تو معاملہ چلے گا. آل عمران میں ہم نے پڑھا, بدلتا ہے اللہ تعالیٰ ان ایام کو لوگوں کے درمیان میں. ہاں, اب بڑی اپیلنگ انداز والی بات ہے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امیدیں نہیں رکھتے کفار. اللہ اکبر. تم اللہ کو چاہتے ہو, اللہ کی جنت اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہو, تو تمہاری موٹیویشن کا عالم کہاں ہونا چاہیے؟ ہاں,
ابو جہل تو کفر میں مرا، جان دے دی اس نے بدر کے موقع پر. اللہ اکبر. 70 مشرک قتل ہوئے، باطل پر تھے، شرک پر تھے، کفر پر تھے، اپنے باطل نظریات کے لیے انہیں جانیں دے دی. وہ کافر ہو کر مشرک ہو کر جانیں دے رہے ہیں، تم تو اللہ والے ہو، تو تمہارا موٹیویشن کا لیول کہاں ہونا چاہیے. کیا خوبصورت بات ہے. مجھے امید ہے کہ بات کلیئر ہو رہی ہے. کافر اپنے باطل نظریات کے لیے جانیں دے دیتے ہیں، تو ایمان والوں کا پسینہ بھی بہ رہا ہے حق کے لیے. کافر اپنا مال لگاتے ہیں اپنے باطل نظریات کے پرچار کرنے کے لیے. ایمان والے حق کے پرچار کے لیے اپنی صلاحیتوں کو، اپنے اوقات کو، اپنی ایکسپرٹیز کو، اپنے انٹلیکٹ کو، اپنے وسائل کو لگا رہے ہیں. کیا وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. ارے تم اللہ کو چاہتے ہو، اللہ سے وہ چاہتے ہو جو وہ نہیں چاہتے. وہ کفر پر ہو کر اتنی محنتیں کر رہے ہیں، تم تو ایمان والے ہو. تمہاری محنتوں میں کھپ جانے کا عالم کس قدر بلند ہونا چاہیے. اللہ اکبر. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے. اگلا رکوع شروع ہوتا ہے 16واں رکوع سورہ نساء کا. عدل کا ذکر بھی آ رہا ہے اور منافقین کا تذکرہ بھی آئے گا. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب کو نازل فرمایا. حق کا ایک ترجمہ مقصد کے ساتھ، یعنی پرپسفل. لتحکم بین الناس بما اراک اللہ. تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیں اس کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا. پس منظر میں ایک واقعہ تفاسیر میں آپ پڑھیے گا. ایک منافق اور یہودی کے درمیان ایک مقدمہ ہو گیا. منافق باطل پر تھا، یہودی تھا تو کافر لیکن حق پر تھا. اللہ تعالیٰ نے حضور کو سجھایا یہ معاملہ وحی کے ذریعے، اور اس منافق کے خلاف حضور نے پہ فیصلہ دیا. تو وہ منافق دین سے ہی پھر گئے، آگے ذکر آئے گا، اور اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے. تو ان حمایتیوں کو جو کہ باطل کی حمایت کر رہے تھے آگے جھنجھوڑا بھی گیا ہے. تو اس پس منظر میں یہودی منافق کے واقعے کے تناظر میں یہ آیات ہیں. تو اے نبی علیہ السلام، ہم نے حق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں اس کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. اور آپ دغا بازوں کی طرفداری کرنے والے مت ہو جائیے گا. یعنی حضور تو نہیں کریں گے، ان کو سکھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے منافق کے حمایتیوں کو، اللہ کی ہمارے پیغمبر، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہاری طرفداری نہیں کریں گے. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ. اور اے نبی علیہ السلام، آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بخشش مانگیے. ان اللہ کان غفور الرحیم. بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم. اور آپ ان لوگوں کی طرف سے بحث نہ کیجئے جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں. منافق کی حمایت کرنے والے جو کھڑے ہوئے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ نے صلاحیتیں دے رکھی، ان کا غلط استعمال. اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں امانت کے طور پر دی، غلط استعمال. اور جانتے ہیں یہ منافق کے حمایتی کہ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کی اس امانت زبان کا غلط استعمال اینڈ سو آن. تو یہ اپنے آپ سے خیانت جو کر رہے ہیں، آپ ان کی طرف سے بحث نہ کیجئے. ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما. بے شک اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا جو دغاباز گنہگار ہو. یستخفون من الناس. وہ لوگوں سے چھپ سکتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ. اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنی حرکتیں چھپا نہیں سکتے. بہت اہم بات ہے. ہاں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے مقدمے لڑتے ہیں. ہاں، وکلاء میں سے بعض لوگ، سب تو نہیں، مگر جھوٹے مقدمے لڑتے ہیں، لوگوں کو بچانے کی فکر کرتے ہیں. اور صرف وکلاء نہیں، یہ تو کارپوریٹ سیکٹر میں بھی ہو جاتا ہے. جہاں انویسٹیگیشن کارپوریٹ سیکٹر میں کسی دفتر میں ہوتی ہے تو حمایتی کھڑے ہو جاتے ہیں بچانے کے لیے، اور ان کو دغابازی کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کی حمایت کے اندر. اللہ اکبر کبیرہ. لوگوں سے چھپ سکتے ہو، اللہ سے چھپا نہیں سکتے. اگر یہ خوف دل میں ہو، یہ احساس دل میں ہو، ہم کتنے اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. فرمایا یستخفون من الناس. لوگوں سے چھپ سکتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ. اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنی حرکتیں چھپا نہیں سکتے. وهو معهم اذ یبیتون ما لا يرضى من القول. حالانکہ وہ اللہ ان کے ساتھ ہے جبکہ یہ لوگ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں وہ بات جو اللہ کو پسند نہیں. نافرمانی کی باتیں، دغا بازی کی باتیں، باطل کی حمایت کی باتیں، مجرم کی حمایت کی باتیں، سب اللہ کے علم میں ہیں. وكان الله بما يعملون محيطا. اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اب ان حمایتیوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اور آج جو لوگ ظالموں، جابروں، چوروں، ڈاکوؤں کی حمایت کر رہے ہیں، ذرا الفاظ کو سنیں. ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا. ہاں یہ تمہیں تو لوگ ہو کہ تم نے ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں جھگڑا کر لیا، حمایت کر لی، کھڑے ہو گئے، ساتھ دے دیا. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا. تو کون اللہ سے جھگڑا کرے گا قیامت کے دن ان کی طرف سے، یا کون ان کا وکیل ہوگا؟ معاف کیجیے گا، آج تم نے ان کا ساتھ دیا، وکالت کر لی، حمایت کر لی، جھوٹ بول دیا، دغا بازی کر لی،
اللہ کے کون کرے گا؟ قیامت کے دن کون ان کا ساتھ دے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. ہاں جو کوئی برا کام کرے یا اپنے آپ پر ظلم کرے پھر یعنی جان پر، پھر اللہ سے بخشش چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا پائے گا. آج یہ سن کر اگر کسی کو احساس ہو رہا ہے، مجھے کچھ احساس ہو رہا ہے، آپ کو کچھ احساس ہو رہا ہے، آج معافی مانگ لیں اور حقدار کا حق اس کو پہنچوا دیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. نہیں تو آگے سنیں وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ. اور جو کوئی کسی نے گناہ کمایا تو اپنے ہی نقصان کا کام کیا، اس کا وبال اسی پر آئے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، خوب حکمت والا ہے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا. اور جو کوئی خطا یا گناہ کمائے پھر اس کی تہمت لگا دے کسی بے گناہ پر، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا. تو اس نے بھاری بہتان اور کھلا گناہ لاد لیا. حرکت جرم کیا منافق نے اور الزام تھوپا یہودی پر، اس نے گویا اپنے اوپر بہتان اور واضح کھلا گناہ لاد لیا. اور ایسے لوگوں کی حمایت کرنے والے بھی اسی طرح کے لوگوں میں شمار ہوں گے. اس کے بعد اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، کچھ ہدایات عطا کی جا رہی ہیں. تنہائی میں کسی کو کچھ بات کرنی ہے تو کس بات کی بات کی جائے اس کی توجہ دلائی گئی. اور وہ منافق تو مرتد ہو گیا، اس کا ذکر ہے. اور اجماع امت کی ایک دلیل ہے جو اس مقام پر آئے گی، ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ. اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ. تو ان کی ایک جماعت نے یعنی منافقین کے لوگوں نے ایک جماعت نے قصد یعنی ارادہ کر ہی لیا تھا کہ آپ کو غلطی میں ڈال دیں. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ. اور وہ نہیں گمراہ کر رہے اور نہیں بہکا رہے مگر اپنے ہی آپ کو. اور اے نبی علیہ السلام یہ لوگ آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور اے نبی علیہ السلام آپ پر تو اللہ سبحانہ وتعالی کا بڑا فضل ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو حمایتی تھے منافقین کے ان کا ذکر آ گیا. یہ خود اپنے آپ کو یہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں. اے نبی علیہ السلام آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی، وہ کچھ عطا فرمایا جو آپ کے علم میں نہیں تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عظیم فضل ہے. آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، قرآن پاک آپ کو عطا ہوا، خیر امت آپ کی امت ہے، دین کی تکمیل کا اعلان آپ پر ہوا، کوثر کا اعلان آپ کے لیے، شفاعت کبریٰ کا حق آپ کے لیے، مقام محمود آپ کے لیے. اور بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی ذات آپ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی بات نجوہ کے تعلق سے. نجوہ ایک اصطلاح ہے قرآن پاک کی، تنہائی میں سرگوشیاں اگر کرنی ہے تو خیر کے کاموں کی کرو. منافقین نبی علیہ السلام کی مجلس سے ہٹ کر کانوں کے اندر باتیں کرتے سازشی، لیکن یہ نجوہ تنہائی میں سرگوشی کرنا کہاں ہونا چاہیے اس کا ذکر ہے. فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. ان کے اکثر مشوروں سرگوشیوں میں کوئی بھلائی کا معاملہ نہیں مگر یہ کہ جو حکم دے صدقے کا یا اچھی بات کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے کا. تنہائی میں بات کرنی ہے، کسی کی مدد کرنے کے لیے کسی کو ترغیب دلا دو، کسی کو نیکی کی دعوت دینی ہے، بدی میں کوئی مبتلا اس کو روکنے کی کوشش کرنی ہے یا لوگوں کے درمیان صلح کرانی. تنہائی میں سرگوشیاں کرو، باتیں کرو، پسندیدہ ہے. منافقین سرگوشیاں کرتے تھے تب جو ہے وہ سازش قسم کی، ان کو منع کیا گیا. یہ ہم پڑھیں گے سورہ مجادلہ میں 28 سپارے میں. لیکن یہ سرگوشیاں پسندیدہ ہیں. تنہائی میں یہ گفتگو، صدقے کی تعلیم دینا، اچھی بات کا مشورہ دینا، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی ترغیب دلانا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا. اور جو یہ کچھ کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم ان قریب اسے بڑا ثواب عطا کریں گے. یہ سارے کام اور ساری نیکیاں کس لیے کریں؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. انما الاعمال بالنیات. اعمال اور نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے. آگے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اور جو کوئی اس کے بعد رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرے کہ جبکہ اس شخص پر ہدایت واضح ہو چکی اور تمام ایمان والوں کے راستے کے خلاف راستہ اختیار کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. ہم اسے اسی کے حوالے کر دیں گے جو راستہ اس نے گمراہی کا اختیار کیا اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے.
یہ وہ منافق تھا جس کے خلاف حضور نے فیصلہ دیا، کیونکہ وہ باطل پر تھا، مجرم تھا، اور یہودی کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ہے وہ بے گناہ قرار دے دیا، تو یہ منافق دین سے پھر کر مرتد ہو گیا، اسلام سے گیا۔ البتہ ایک اہم بات کیا آئی، مسلمانوں کے راستے سے علیحدہ ہونا۔ اسی سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر ہمارے فقہا نے اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اجماع امت کی دلیل نکالی ہے۔ اہم معاملات، بنیادی معاملات جن پر امت میں اجماع ہے، تفسیر اس کی اپنی جگہ پر، اس کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے تو یہ گمراہی کا راستہ ہوگا۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ تو اجماع امت، جو طے شدہ معاملات ہیں اجماع میں، ان سے ہٹنا یہ گمراہی کا راستہ۔ اس آیت کریمہ سے یہ نقطہ بھی اہل علم نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور اجماع امت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کا مطالعہ ہم یہی روکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور مختصر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہماری ان محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری جو بھی محنتیں اور اعمال ہیں اللہ تیری توفیق سے ہیں تو اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بیماروں کو ایمان کے ساتھ صحت عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کی قدر کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں آخرت کا طلبگار بنا۔ اے اللہ نفاق کی ہر شکل سے بچا، شرک کی ہر شکل سے بچا، اور ایمان واقعتاً دل کی یقین والا، دل کی گہرائی والا ایمان نصیب فرما، اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔